افغانستان کے صوبہ گوہر کے دارالحکومت چاکچند کے واحد اسپتال کے غذائی قلت کے وارڈ کے باہر ماؤں اور بچوں کا ایک ہجوم ہے جو بچوں کے لیے غذائیت کے پیک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہسپتال کے عملے کا کہنا ہے یہاں اندر کوئی جگہ نہیں، یہاں ہر روز یہی صورتحال ہوتی ہے۔ پچھلے 4-5 مہینوں سے ایسے ہو رہا ہے۔ پچھلا سال بھی برا تھا لیکن ایسا نہیں تھا۔ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن معیشت ڈوب رہی ہے۔ مرکزی صوبے گوہر کا اسپتال ملک میں آنے والی تبدیلی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کی سابقہ حکومت جس عالمی امداد کے سہارے کھڑی تھی وہ طالبان کی آمد سے بند ہو چکی ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو امریکہ منجمد کر چکا ہے۔ افغانستان کی کرنسی کی قدر گر چکی ہے۔ بینکوں نے رقم نکلوانے کی حد مقرر کر دی ہے۔ ملک میں بے روزگار اور مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ایک ماں فریاد کر رہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بیمار ہیں، ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ہماری کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ایک ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ مریضوں بچوں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی ہے۔ کمرے میں ایک نرس ایک بچے کی چھڑی نما بازو پر ایک آلہ لگاتی جو سرخ کی ریڈنگ دیتا ہے۔ بچے خوراک کی سخت کمی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں افغانستان میں 1 ملین بچے بھوک سے مر سکتے ہیں۔ ہسپتال کے میل نیوٹریشن وارڈ میں جگہ ختم ہو رہی ہے۔ داما یہی نرس ہیں۔ داما بتاتی ہیں ہر بستر پر 2 بچے اور ان کی مائیں ہیں۔ کئی دفعہ وہاں 3 بھی ہوتی ہیں۔ یہاں درجۂ حرارت -10 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے لیکن ہمارے پاس ہیٹر کے لیے چند گھنٹوں کی لکڑی ہے۔ پچھلی حکومت میں بھی اسپتالوں کو وسائل کی کمی کا سامنا تھا لیکن کم از کم وزارت صحت وارڈ کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن مہیا کر دیتا ہے۔ اب تمام فنڈز بند ہو چکے ہیں اور طالبان کے پاس اسپتالوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وارڈ میں جو ایک ہیٹر ہے وہ بھی کسی عالمی رفائی ادارے نے عطیہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس ہیٹر کو کچھ اور دیر چلانے کے لیے کوئی ادویات کی پیکنگ اس میں ڈالتے ہیں تاکہ آگ کچھ اور منٹ تک جاری رہے۔ گوہر صوبے کا دارالحکومت چاکچند کابل سے 10 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ خوبصورت پہاڑوں سے گزرنے والی سڑک کچی ہے۔ ان پہاڑوں پر برف پہلے کی نسبت کم ہے جو ملک میں جاری خشک سالی کی ایک نشانی ہے جو افغانستان میں انسانی بحران کو زیادہ شدید بنا رہا ہے۔ جب ہم صوبے کی واحد اسپتال میں پہنچتے ہیں تو یہاں عملہ 6 مہینوں میں پہلی بار تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ یہ بھی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی بدولت ہوا ہے۔ یہاں دوائیاں خطرناک حد تک کم ہیں۔ یہاں اسپتال میں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی دوائیاں موجود ہوں گی، اس لیے ڈاکٹر مریضوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوائیاں قریبی اسٹوروں سے خرید لیں۔ ڈاکٹر سفر ایک نسخے کو لکھتے ہوئے تقریباً بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، دوائیاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہے۔ 20 سالہ گل فیروز کے ہاں سی سیکشن کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا بچہ بنیامین ٹھیک ہے لیکن پورا خاندان قرضے میں ڈوب چکا ہے۔ گل فیروز کی ساس نے BBC کو بتایا، ہمارے پاس ٹیکسی کو دینے کے لیے 10 افغانی بھی نہیں تھے، ہم اس کے لیے گوشت نہیں خرید سکتے، بس دودھ پر گزارا ہے، ہمیں بہت دوائیاں خریدنی پڑی ہیں، ہم نے ہر جاننے والے سے ادھار مانگا ہے۔ کئی دفعہ اسپتال کے عملے کے لوگ اس سہولت کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے اسے چلا رہے ہیں۔ ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر پارسا اپنی جیب سے 6 اضافی نرسوں کی تنخواہ ادا کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ فنڈز کو جاری کرنے سے طالبان کی حکومت مضبوط ہوگی۔ ڈاکٹر پارسا کہتے ہیں کہ اس ہسپتال کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر پارسا کہتے ہیں، میرا عالمی برادری کو پیغام ہے، ہم نے کبھی اس سے بری صورتحال کا سامنا نہیں کیا، برائے مہربانی ہماری مدد کریں، طالبان حکومت سے بات چیت کریں اور زر مبادلہ کے ذخائر کو غیر منجمد کریں۔ یہاں صرف غذائی قلت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، موسم سرما کے شروع ہوتے ہی نمونیا کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں اپنی پوتی کو لیے ایک بزرگ خاتون کہتی ہیں، ہمارے پاس ایندھن بھی نہیں، گرم کپڑے بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہم بے گھر مہاجر ہیں۔ یہاں خسرہ بھی پھیل رہا ہے۔ ہسپتال کے پاس خسرہ کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے علاج کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ خسرہ سے بچاؤ کے ویکسینیشن پروگرام کورونا کی وبا اور طالبان کے ملک پر قبضے سے رک گیا ہے۔ جس رات ہم یہاں پہنچے تو اس سے پہلے والی رات ایک لڑکا آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ ڈاکٹر موسیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں آکسیجن کے سلنڈروں کی ضرورت ہے لیکن وہ مہنگے ہیں۔ ایک سلنڈر پر $50 کی لاگت آتی ہے جو افغانستان میں زندگی اور موت میں فرق ہے۔ دراصل یہاں خسرہ وارڈ کے باہر درجنوں خالی سلنڈر پڑے ہیں۔ اسپتال کے پاس اپنی آکسیجن پیدا کرنے کے لیے مشین موجود ہے لیکن اسے چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے۔
इस वक्त यहाँ पूरे शहर में बिजली नहीं है, सिवाय चंद एक घरों के जिन्होंने सोलर पैनल लगवा रखे हैं। शहर को बिजली मुहैया करने वाले पावर प्लांट को चलाने के लिए ईंधन नहीं है। अस्पताल के पास अपने जनरेटर हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर पारसा की बीवी डॉक्टर खैतरा मैटरनिटी यूनिट की सरबराह है। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की बैरूनी इमदाद के बावजूद डॉक्टर खैतरा हमें ऐसे आलात की एक लंबी फहरिस्त गिनवाती हैं जिनकी अस्पताल को जरूरत है, लेकिन वो अस्पताल के पास नहीं है। अब सूरत हाल बहुत खराब है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने 6 महीने की हंगामी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर पारसा इसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। डॉक्टर पारसा कहते हैं, अगर हमें आलमी इमदाद नहीं मिलती और सूरत हाल जूं की तू रहती है, मुझे डर है कि अस्पताल बंद हो जाएगा, पूरे सूबे के लिए हेल्थ सर्विस खत्म हो जाएगी।